والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل ہم نے جو آیات طیبہ تلاوت کی ان میں ذکر تھا منافقین کا، ان کا طریق کیا ہے اور کس طرح وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور حشر کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹی قسموں کا سہارا لیں گے، لیکن نہ ان کی اس جہان میں بنے گی نہ ان کی آخری جہان میں بنے گی، وہ ادھر بھی رسوا ادھر بھی رسوا۔ اسی مضمون کو آگے بیان کیا، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے حقیقت میں تو وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے نا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا رسول کی مخالفت صرف رسول کی مخالفت نہیں، یہ اللہ کی بھی مخالفت ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، ان کا کہنا خدا کا کہنا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے، اذلہ بھی ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے، حقیر ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ غالب میں اور میرا رسول ہی آئے گا۔ کیا شاندار فتح کا اعلان فرمایا، کر لو جو کرنا ہے، منافقین کفار زور لگا لو، اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ انا ورسلی، میں اور میرا رسول، یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کریم عزت میں بھی اپنے نبی کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو رسول اللہ کی گستاخی کو اللہ فرماتا ہے یہ میری گستاخی ہے، یہ میری شان میں اس نے کیا ہے۔ ایسا اللہ اور اس کا رسول دونوں حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے ہر حال۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور بڑا زبردست ہے، غالب۔ لا تجد قوما، تو ایسی قوم نہیں پائے گا، بڑا پیارا ذکر ہے آگے، فرمایا تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ، کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان رکھتی ہو روز آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ محبت کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ایسی قوم آپ کوئی نہیں دیکھیں گے کہ ادھر وہ ایمان بھی لائیں ادھر روز آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہوں۔ یہ منافقین تھے نا، صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ہاتھ بھی آ کے چومتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جب باہر نکلتے تو الگ پوری مجلسیں قائم کرتے اور ہر طرح کے حربے تلاش کرتے کہ کس طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو تکلیف دی جائے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایسی قوم تو تم کوئی نہیں دیکھو گے کہ جن کے دل میں ایمان بھی ہو، وہ روز آخرت سے ڈرتے بھی ہوں، اور دوستی کریں، یوادون، وہ دوستی کریں ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، جن کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ان سے پیار کریں۔ یہ یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ معافی دے، میں اکثر یہ چیپٹر آپ کے ساتھ چھیڑتا رہتا ہوں، عیسائیوں سے دوستی ہے، یہودیوں سے دوستی ہے،
اللہ فرماتا ہے جن سے میری جنگ ہے پھر تمہاری ان سے دوستی کیوں؟ اگر پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور دل میں حب رسول رکھتے ہو تو پھر تمہاری دوستی مسلمان سے ہونی چاہیے، کافر سے نہیں، کسی ایسے شخص سے نہیں جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک رکھتا ہے، جیسا کہ آج قادیانی ہے۔ ہمارے کسی شکل میں دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ دعویٰ غلامی اس بات پہ ہمیں مجبور کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم آپ کی ذات کے علاوہ اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہ کریں، ایسی محبت جیسی اللہ اور اس کے رسول سے کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ نہیں دیکھو گے تم کسی قوم میں کہ وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہوں، وہ روز آخرت سے ڈرتے بھی ہوں اور دوستیاں ان کی ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اندازہ کیجئے گا اس وقت ایسا تھا نا کہ ابھی بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، باپ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کہا بے شک وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو نبی کا مخالف ہے، وہ باپ سے بھی دوستی نہیں کرتا۔ او ابناہم، یا ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں جو کافر ہیں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کسی حال میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرتے۔ سگا باپ بھی سامنے آ جائے تو ڈٹ جاتے ہیں، بیٹا آ جائے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایمان پر سودا نہیں کرتے۔ باپ اگر سامنے ہے اور وہ کافر ہے، گردن اڑا دی۔ میں آپ کو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے لکھا کہ بدر کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا اور حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا دعنی اکون فی دعلۃ الاولی، میرے آقا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ سامنے کون کھڑا تھا؟ بیٹا، ڈٹ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو عہد کے روز قتل کر دیا، کافر تھا۔ بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی ابو عزیر بن عمیر کو گرفتار کر لیا اور اسے رسی سے باندھ رہا تھا، تو حضرت مصعب نے دیکھ لیا اور پکار کے کہا اس کو خوب کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے بڑا مال غنیمت ملے گا، وہ مال دے کر اس کو فدیہ دے کے چھڑائے گی۔ تو ابو عزیر نے کہا مصعب تم میرے بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی نہیں، تم دشمن اسلام ہو۔ معیار کیا ہے کہ وہ نبی پاک کا دشمن ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ اپنے والد ابو قحافہ کو، جبکہ وہ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک تماچا رسید کیا اور دھکا دیا، وہ گر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ محمد کا غلام پسند نہیں کرتا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ ایسا ہو۔ اور یہ کتنی مثالیں ہیں یہاں۔ اسی طرح ہشام ابن مغیرہ، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سگے ماموں ہیں، آپ نے ان کو اپنی تلوار سے قتل کیا، جنگ میں سامنے آگے قتل کر دیا۔ ماموں ہیں تو اپنی جگہ ہے، نبی پاک کے غلام کسی صورت میں بھی حضور کے مخالف کو سامنے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا، کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان، جن کو اس قدر شوق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول ہے وہاں کوئی بھی نہیں۔ اور یہی ایمان ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنے والدین، اپنے بچوں، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرو، تب جا کے ایمان کامل ہو۔ اب ان کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ جو یعنی والدین بھی سامنے آ جائیں اگر وہ دین کے مخالف ہوں تو برداشت
نہیں کرتے. کہا ان کی پہلی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کا ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اپنی خاص طاقت اور فیض سے ان کو طاقت بخشی ہے. اللہ اپنی طرف سے انہیں طاقت بخشتا ہے. تیسری چیز وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ کریم من قریب ان کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. خالدین فیہا یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. آج اللہ تعالیٰ معافی دے بڑا عجیب یہ جو بالخصوص سوشل میڈیا آ گیا, اس کے تھرو ایسے ایسے بد زبان اور بد کردار لوگ پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی عجیب زبانیں کھولتے ہیں. بالخصوص اصحاب ثلاثہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ آیت طیبہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے ساتھ حضور کے غلاموں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا. کیا فرمایا؟ ہم نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے, ہم نے انہیں جنت عطا کر دی ہے, اپنی طرف سے طاقت بخش دی. آگے سنیے, فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اب یہاں کوئی کیٹیگری ہے کہ اس سے تو ہوا اس سے نہیں ہوا. انہم جمع کا صیغہ ہے جس میں حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری تک سب آ گئے. اس لیے ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ ہم نہیں جنت انہیں دے رہے, اللہ نے دے دی ہے. تو کوئی اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ تو میں ہم کون ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کیٹیگرائز کریں یا ان کی زندگی میں سے کیڑے نکالیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لیا, یا وہ عشرہ مبشرہ. یہ کون ہے؟ 10 خوش نصیب جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی. اب تم یا میں ہم مل کے انہیں جنت سے سارے نکال سکتے ہیں؟ اپنا ایمان گندا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے, اپنی ذات کو ملعون بنانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو جنتی ہیں, تھے اور رہیں گے. ان کی جنت کو تم میں خراب نہیں کر سکتے, اپنی جنت ضرور خراب کر رہے ہیں جو ایسے بکواس کرتے ہیں. پیغام جانا چاہیے. کہا رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. وردوا عنہ اور دوسری شان کیا ہے؟ وہ سارے بھی اللہ سے راضی ہو گئے, وہ سارے بھی اللہ سے راضی. اچھا آگے فرمایا اولئک حزب اللہ. یہ 6 شانیں ایک آیت میں صحابہ کی بیان نہیں ہے. اولئک حزب اللہ, یہ بلند اقبال لوگ اللہ کا گروہ ہیں, یہ سارے اللہ کا گروہ ہیں. الا ان حزب اللہ 7ویں, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور سن لو, غور سے سن لو, اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا. جب اللہ نے ان کی کامیابی کی سند دے دی تو کوئی کمی, کوئی کسی قسم کا کوئی رکھنا, کوئی سراغ رہ گیا؟ تو حضور کے اصحاب کے بارے میں خدا رہا کبھی نہ سنو نہ بولو, اور اگر کوئی ایسا کرے تو کچھ نہ کر سکو تو اتنا ضرور کرو کہ اس جاہل سے بغیر کلام کیے گزر جاؤ. ایسے شخص کو منہ نہ لگاؤ کبھی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی کے بارے میں یا حضور کے اصحاب کے بارے میں یا حضور کی اہل بیت کے بارے میں گندی زبان رکھتا ہو, اس کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے. یہ پرسوں بشارت میں بھی ایک واقعہ بڑا سخت ہوا, لیکن میں 100 بار مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو. یقین کریں آج وہ بشارت میں علاقے میں جو جلوس تھا آپ تصور نہیں کر سکتے جتنے لوگ آج بشارت میں جمع ہوئے, اور الحمدللہ اس کو وہ کہ بند بھی کیا گیا اور پرچہ بھی اس کا ٹھیک ہو گیا اور اسے 298 سی لگا کے قید کر دیا گیا. انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں, اس کو کیفر کرداق تک پہنچایا جائے گا. اس نے اصحاب ثلاثہ کے بارے میں بہت گندے بکواس کی, لیکن اس طرح ایمان والے اٹھے ہیں کہ آج وہ روح پرور منظر دیکھنے والے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ایمان نصیب کہ کسی کے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دشمن صحابہ یہ ایمان کے دشمن ہیں, مومنوں کے دشمن ہیں, اس پاکستان کے دشمن ہیں جو خطہ ایمان والوں کا ہے. یہ ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے معافی عطا فرمائے. کبھی اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں. یہ کیا کہتے ہیں, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے.
اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو کرتا ہے وہ انہیں تو گدلا کر نہیں سکتا، وہ اپنی ذات کو گندا کرتا ہے، وہ خود ملعون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔